برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر سماعت کیجیے اور اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فیہن خیرات حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ترجمہ کنز الایمان، ان میں عورتیں ہیں عادت کی نیک، صورت کی اچھی، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے۔ ترجمہ کنز العرفان، ان میں اچھے اخلاق والی حسین شکل والی عورتیں ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فیہن، ان میں عورتیں ہیں، یعنی ان دونوں جنتوں میں اخلاق کے اعتبار سے اچھی اور صورت کے اعتبار سے حسین و جمیل عورتیں ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جنت میں حور عین یہ نغمہ گائیں گی، نحن الخیرات الحسان حبسنا لازواج کرام، ہم اچھی سیرت اور اچھی صورت والیاں ہیں، ہم معزز محترم شوہروں کے لیے روکی گئی ہیں۔ یہاں اخلاقی اچھائی کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا، اس سے معلوم ہوا کہ اچھی عادت اچھی صورت سے افضل ہے، لہٰذا نکاح کے لیے کسی عورت کا رشتہ دیکھتے وقت اس کے حسن و جمال کے مقابلے میں اس کی اچھی سیرت، اس کے اچھے کردار، اس کی دینداری اور اس کی اچھی عادات کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے۔ احادیث میں بھی اسی چیز کی ترغیب دی گئی ہے، چنانچہ اس سے متعلق 3 حدیثیں ملاحظہ ہوں۔ ایک، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تقوی کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں، اگر وہ اسے حکم کرتا ہے تو وہ اطاعت کرتی ہے، اور اسے دیکھے تو وہ خوش کر دیتی ہے، اور اس پر قسم کھا کر بیٹھے تو قسم سچی کر دیتی ہے، اور اگر کہیں کو چلا جائے تو اپنے نفس اور شوہر کے مال میں بھلائی کرتی ہے، یعنی اس میں خیانت نہیں کرتی اور نہ ہی اسے ضائع کرتی ہے۔ 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت سے نکاح 4 باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے، یعنی نکاح میں ان 4 باتوں کا لحاظ ہوتا ہے۔ 1، مال، 2، حسب و نسب، 3، حسن و جمال، اور 4، دین، اور تم دین والی کو ترجیح دو۔ 3، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی عورت سے اس کی عزت کی وجہ سے نکاح کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ذلت میں اضافہ کرے گا، اور جو کسی عورت سے اس کے مال کے سبب نکاح کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی ہی بڑھائے گا، اور جو کسی عورت سے اس کے حسب کی بنا پر نکاح کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے کمینہ پن میں اضافہ فرمائے گا، اور جو اس لیے نکاح کرے گا ادھر ادھر نگاہ نہ اٹھے اور پاک دامنی حاصل ہو یا صلہ رحم کرے تو اللہ تعالیٰ اس مرد کے لیے اس عورت میں برکت دے گا اور عورت کے لیے مرد میں برکت دے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی اے جن اور انسان کے گروہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے جنتی عورتوں کے اوصاف بیان کر کے تم پر انعام فرمایا، تو تم دونوں اپنے رب عز و جل کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پر
صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔